وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ حضرات نے تلاوت سنی ہے، سورۃ العبس کی تلاوت کی گئی ہے، تو انشاءاللہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، خوبصورت لہجے میں قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، گزشتہ سبق میں ہم نے تشدید کے حوالے سے بات کی تھی کہ قرآن پاک میں ایک علامت استعمال ہوتی ہے تشدید. اس میں ہم نے 2-3 باتیں پڑھی تھیں. سب سے پہلی بات کہ 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. اگر کوئی سوال کرے کہ تشدید کیا ہے تو اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ 3 دندانوں والی شکل یہ تشدید ہوتی ہے. جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے، اور مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے اور ایک مرتبہ اگلے والے حرف کے ساتھ ملا کے خود اس کی حرکت کو پڑھتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بات ہم نے پڑھی تھی کہ جو مشدد حرف ہے اس کو سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے. اپنی روٹین میں جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو ادا کرتے وقت آواز میں سختی اور جماؤ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہوئے ہم غنے کو پڑھتے ہیں. یاد رکھیے جب یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اس حرف پہ غنہ کرنا ہے یا غنہ نہیں کرنا، تو یہ بات سمجھیں کہ غنہ کہتے کس کو ہیں. آج ہم غنے کی ڈیفینیشن سمجھیں گے اور غنہ کرنے کا طریقہ سمجھیں گے. غنہ کہا جاتا ہے ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں لے جانا، اس کو غنہ کہتے ہیں. یہ دیکھیں، ایک الف کی مقدار، یا آپ تعریف یہاں سے بھی دیکھیں، ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں لے جانا، اس کو غنہ کہتے ہیں. پھر انہوں نے ساتھ ایک اور بات کہی جو میں آپ کو بہرحال کہہ چکا ہوں کہ نون اور میم جب مشدد ہوں ان پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، ہمیشہ. مثالیں ہم دیکھتے ہیں. یظن، اس میں دیکھیں نون مشدد ہے اور اس پر ہم غنہ کر رہے ہیں. غنے میں ہم 2 باتیں دیکھیں. نمبر 1 کہ ایک الف کی مقدار لمبا بھی کر رہے ہیں اور آواز کو ناک میں بھی لے کر جا رہے ہیں. یہی تو غنے کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں لے جانا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جنتن میں نون مشدد آ گیا. ثم، اس میں میم مشدد ہے. مما، میم مشدد ہے. ایدیہن علیہن، یہاں تک کہ یہ جو پوری تختی ہے اس میں اگر ہم مختلف الفاظ دیکھیں پڑھیں تو ہمیں غنے کی مشق یہیں سے آ سکتی ہے. والناشطات، اپنے طور پہ بھی جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو آپ نے غنے کی آج کے دن اور اس پورے ہفتے میں مشق کرنی ہے کہ جہاں پر بھی قرآن پاک میں نون مشدد آ جائے یا میم مشدد آ جائے کم از کم اس پہ غنہ کریں گے. باقی جو قواعد ہیں کہ نون ساکن پر کب کرنا کب نہیں کرنا، اس کے پورے قواعد آگے آ رہے ہیں، بہت جلد آ رہے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آہستہ آہستہ ہم بڑے قواعد کی طرف آ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم تجوید کے ماسٹر ہو جائیں گے بہت ہی جلد. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بنیادی قواعد ہم پڑھیں گے. ویسے تو پورا سمندر ہے، جتنا بھی سیکھتے جائیں اور کوشش کرتے جائیں. یہ نہیں ہے کہ محدود چیزیں ہیں، جتنا بھی پڑھیں. ہم بھی آج تک سیکھ رہے ہیں، مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں. تو غنے کا خلاصہ یہ ہوا، ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں لے جانا یہ غنہ ہے، اور نون اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے.
اس کی مشق آپ اس تختی سے کر سکتے ہیں. تو آپ ذرا اس بات کو دہرائیں. 1 منٹ کی بریک ہے آپ کے پاس. تو غنے کی آپ ذرا ڈیفینیشن بھی یاد کریں اور غنے کا طریقہ بھی خود ادا کر کے دیکھیں کہ آواز ناک میں جا رہی ہے. 1 منٹ کی بریک ہے، پھر ہم انشاءاللہ آگے سبق کی طرف چلیں گے.